بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع نمبر 3، انسانیت سے خطاب، زمین و آسمان کی پیدائش، قرآن کا چیلنج، مومنین پر انعامات، مچھر کی مثال اور فاسقین کی نشانیاں، یہ جو ہے اس رکوع کے موضوعات ہیں۔ سوال نمبر 60، سورۃ البقرہ میں انسانوں کے 3 گروہ کون سے بیان ہوئے ہیں؟ پہلا گروہ مومنین یا متقین، ایک ہی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر مشرکین، تیسرے نمبر پر منافقین۔ سوال نمبر 61، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو عبادت کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کا حکم دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو، یعنی انسان اور جنوں کو، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ سوال نمبر 62، عبادت کا مفہوم لکھیے۔ عبادت کا معنی ہے اپنی تمام توانائیاں یعنی طاقت اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اور اس کی عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ عبادت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عبادت کا بنیادی مقصد حصول تقویٰ ہے، یعنی پرہیزگار بننا ہے۔ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا ہے، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمام روئے زمین اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی عظمت میں۔ اور اگر تمام انسان مل کر بھی عبادت کر لیں تو تب بھی اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنا، نہ ہی اس کی عظمت میں۔ تو یہ عبادت جو ہے یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے متقی بن جاتا ہے اور اس سے خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق انسانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے سورۃ زاریات میں آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں کس کے لیے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 3 رکوع میں توحید کے کون سے دلائل پیش کیے گئے ہیں؟ پہلی دلیل زمین کو فرش بنانا، دوسری آسمان کو چھت بنانا، تیسری دلیل بارش برسانا، اور چوتھی دلیل پھلوں کا رزق دینا۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائے جس کے ذریعے اس نے رزق پیدا کیا۔ قرآن مجید نے منکرین کو کیا چیلنج دیا ہے، یا قرآن کے مقابلے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا، یا قرآن مجید کے آسمانی کتاب ہونے پر شک کے جواب میں کیا چیلنج دیا گیا؟ قرآن نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا چیلنج کیا ہے؟ اس کا جواب ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس بارے میں شک ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت بنا لا اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ جہنم کا ایندھن کیا چیزیں ہیں؟ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اہل جنت کو جب میوے دیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں دیے جائیں گے اس سے ملتے جلتے، سے کیا مراد ہے؟ تو یہ 2 سوال مختلف اینگل سے پوچھے گئے ہیں، جواب ان کا ایک ہے۔ جب اہل جنت کو میوے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، حالانکہ انہیں اس سے پہلے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اب جو ہم دنیا کے اندر پھل کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز کھاتے ہیں،
تو جنت کے اندر بھی مشابت کے اندر یعنی ان کی شکل و صورت ویسی ہوگی، لیکن ان کے ذائقے کے اندر فرق ہوں گے۔ تو وہاں پر اہل جنت وہ پھل دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، لیکن ان کے ذائقے یعنی ٹیسٹ کے اندر بہت فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا؟ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی مخلوق کی مثال بیان کرے۔ اب موضوع بحث وہاں پر بتوں کی عبادت تھی کہ یہ بت جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو، یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی یا مچھر آ کر بھی بیٹھ جائے تو یہ مٹی کے خدا ان مکھی یا مچھر کو اپنے اوپر سے اڑا بھی نہیں سکتے۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے یہ اعتراض شروع کر دیا کفار نے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کے اندر تو ایک حقیر سی مخلوق کی بات بیان کی جا رہی ہے، مکھی یعنی مچھر کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بڑھ کر بھی کسی مخلوق کی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں دی ہے؟ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی ہے۔ حق بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 73، فاسق کی تعریف کیجئے، یا فاسقین کون ہیں، یا قرآن مجید کی روح سے فاسقین کون ہیں؟ فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو ختم کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فاسق کی کتنی قسمیں ہیں، یا فاسق کی علامات بیان کریں، یا فاسق کی دو عادات لکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 میں فاسقین کی کون سی صفات بیان کی گئی ہے؟ اقسام آ جائے، علامات آ جائے، عادات آ جائے، صفات آ جائے، وہ تمام چیزیں ایک ہی جواب ہے ان تمام سوالوں کا کہ فاسقین کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا، جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا اے ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا۔ ترجمہ کیجئے، لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ترجمہ کیجئے، جعل لکم الارض، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو۔ ترجمہ کیجئے، فلا، فا پس، لا نہیں، تجعلو تم بناؤ، للہ اللہ کا، اندادن ہمسر، اس جیسا، اس کے مقابل۔ اندادن کے معنی لکھیے اور واحد بتائیے۔ اندادن کا لفظ ہمسر اور مد مقابل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا واحد ند ہے۔ سوال نمبر 80، ترجمہ کیجیے۔ فاتو، فا پس، آتو تم لے آؤ، بصورت ایک صورت، من سے، مثل ہی اس جیسی۔ ترجمہ کیجیے، اعدت للکافرین، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ ترجمہ کیجیے، ہم فیہا خالدون، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ معنی لکھیے، بعودتاً مچھر کو کہتے ہیں، الارض زمین، بعودتاً سے کیا مراد ہے؟ مچھر۔ ترجمہ کیجیے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بِهِ اس سے، کثیراً بہت سے لوگوں کو۔ ترجمہ کیجیے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور ما نہیں، يُضِلُّ گمراہ کرتا، بِهِ اس سے، إِلَّا مگر، فاسقین فاسقوں کو۔ ترجمہ کیجیے، الَّذِينَ وہ لوگ جو، يَنقُضُونَ توڑتے ہیں، عہد اللہ اپنا عہد۔ ترجمہ کیجیے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یفسدون فساد کرتے ہیں، فی میں، ارض زمین میں۔ ترجمہ کیجیے، کیف تکفرون باللہ، کیف کیسے تم، تکفرون انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، کنتم تم تھے، امواتن مردہ، فا پس احیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا۔
ترجمہ کیجئے ثم پھر استوا اس نے قصد کیا، ارادہ کیا، الا طرف السما آسمان کی طرف۔ ترجمہ کیجئے فسواہن پس ہو گئے سبع سات سماوات آسمان۔ ترجمہ کیجئے وا اور ہوا وہ بکلی ہر چیز شیئن بکلی ہر ایک شیئن چیز علیم جاننے والا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔